دوسرا باب، فقر کی حقیقت و ماہیت۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی راہ میں درویشی کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور درویشوں کو بڑے بڑے خطرات پیش آتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی ان فقراء کی فی سبیل اللہ خدمت کرنی چاہیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، یعنی خدمت دین کے لیے وقف ہو رہے ہیں اور زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور سوال نہ کرنے کے باعث جاہل ان کو دولت مند سمجھ لیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، یعنی بیان کی اللہ تعالی نے اپنے بندہ مملوک کی داستان جو کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا۔ نیز فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی ان کے پہلو خوابگاہ سے دور رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف و امید کے جذبات سے پکارتے ہیں۔ نیز یہ ایک واضح امر ہے کہ فقر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور فرمایا، اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یعنی اے اللہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں وفات دے اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے روز فرمائے گا، اوتو فی احبانی فیقول الملائکۃ من احباؤک فیقول اللہ فقراء والمساکین، یعنی میرے دوستوں کو میرے پاس لاؤ، بس فرشتے کہیں گے کہ تیرے دوست کون لوگ ہیں؟ فرمائے گا کہ وہ فقراء اور مساکین کی جماعت ہے۔ اس مضمون کی آیات اور احادیث بہت سی ہیں اور ان کے مشہور ہونے کی وجہ سے فقر کے ثابت کرنے کی حاجت نہیں، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقر اور مہاجرین اس انداز کے متقی لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے آداب اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھے رہتے تھے اور دنیا کے تمام بکھیروں کو ترک کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے اللہ عز و جل ہی کو اپنا روزی رساں سمجھ رکھا تھا اور اسی کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے تھے، اسی لیے رسول خدا ان کی صحبت اختیار کرنے اور ان کے حقوق کو قائم و محفوظ رکھنے کے لیے مامور تھے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنی ذات سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی رضا و خوشنودی چاہتے ہیں۔ نیز فرمایا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی آپ ان ذاکر و عابد درویشوں سے اپنی آنکھیں نہ پھیریے، کیا آپ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہی کے خواہش مند ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی آدمی ان فقراء میں سے ملتا تو آپ فرماتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تمہاری وجہ سے اللہ عز و جل نے مجھ پر عتاب کیا ہے۔ بس جاننا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے فقر کا درجہ بہت بلند کیا ہے اور فقراء ہی کو اس کے ساتھ مخصوص گردانا، اس لیے کہ انہوں نے ظاہری اور باطنی اسباب سے کنارہ کش ہو کر قطعی طور پر مسبب حقیقی یعنی ذات خداوندی کی طرف رجوع کیا، یہاں تک کہ ان کا فقر مکمل یکسوئی اور توحید کے باعث فخر ہوا۔ اس لیے کہ دنیاوی مفادات کے آنے سے نہ تو وہ خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی جانے سے غمگین ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالی ہی کو اپنا حقیقی دوست گردانتے ہیں اور اس کی ذات کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بناتے۔ اضطرار و حاجت مندی جس کا مرجع خالق وہ فقراء کی ایک رسم ہے،
اور وہ فی الحقیقت عظمت و سطوت ہے، اور اس موضوع پر پسندیدہ طریق یہ ہے کہ رسم کو دیکھ کر رسم ہی کو اختیار کیا جائے۔ جب مراد پالی تو حقیقت بھی پالی، اور جس نے حقیقت پالی اس نے تمام موجودات سے منہ پھیر لیا اور کل اشیاء عالم کو فانی سمجھتے ہوئے اس کل یعنی خدا کی طرف جو باقی اور غیر فانی ہے رجوع کیا، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے من لم یعرف سوا رسمہ لم یسمع سوا اسمہ، یعنی جس شخص نے محض رسم کے علاوہ فقر کی حقیقت نہ سمجھی تو اس نے فقر کے نام کے سوا کچھ نہ جانا۔ بس فقیر وہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی چیز نہ ہو اور اس کی روحانی اور باطنی چیز میں خلل نہ آئے، نہ ہی وہ اسباب کے موجود ہونے ہی سے غنی ہو اور نہ ہی اسباب کے نہ ہونے سے محتاج ثابت ہو، اور پھر وہ اپنے باطنی اور روحانی عوامل میں بھی صرف ایک مقدار پر محدود و قانع نہ ہو بلکہ اپنی استعداد کو بڑھائے۔ پس خدا کے دوستوں کی زندگی خدائے عز و جل اور الطاف خفی کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے، نہ کہ غیر معتبر اور بے وفا دنیا کے اسباب کے ساتھ، ورنہ یہ ہوس خدا تعالی کی رضا و خوشنودی سے مانع ہوگی۔ حکایت: ایک بادشاہ نے کسی فقیر سے کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ۔ فقیر نے کہا کہ میں اپنے غلاموں سے کچھ نہیں مانگا کرتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بات کے کیا معنی؟ فقیر نے کہا کہ میرے دو غلام ہیں جو تیرے آقا ہیں، ایک حرص اور دوسرا امید، اور جب تو ان دونوں چیزوں کا غلام ہے تو میں تجھ سے کیا مانگوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفقر عز لأہلہ، یعنی فقر اپنے اہل کے لیے باعث عزت ہے۔ پس جو چیز اہل کے لیے باعث عزت ہوتی ہے وہی چیز نااہل کے لیے باعث ذلت ہوتی ہے، اور فقیر کی عزت یہ ہے کہ فقیر کے تمام جوارح محفوظ ہوں، یعنی اپنے اعضائے جسم کو تمام نامناسب اور ممنوع چیزوں سے بچائے رکھے اور اپنے اعمال میں کسی قسم کا شرعی خلل نہ آنے دے، اور نہ تو اس کی ہستی معاصی سے آلودہ ہو اور نہ ہی اس کی روحانی کیف و سرور پر کوئی آفت وارد ہو۔ الغرض اس کا جسم مکمل طور پر روحانی اور اس کا دل ربانی ہو جائے، خلق خدا کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے اور نہ اسے مخلوق سے کوئی غرض واسطہ ہو۔ اگر تمام جہان اس کی ملکیت ہو جائے تو اس کے جذبہ غنا میں کوئی خلل نہ پڑے، اور اگر دونوں جہان اس کے ترازوئے فقر کے پلے میں ڈالے جائیں تو مچھر کے برابر بھی نہ ہو سکیں، نہ تو اس کی وسعت حیات دونوں جہان میں سمائے اور نہ اس کے لیے ایک سانس کو دونوں جہان سنبھال سکیں۔ وہ تمام کائنات کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہو لیکن کائنات اس کی ہستی کو جذب و ہضم نہ کر سکے۔ فصل 5، فقر اور غنا کا امتیاز۔ مشائخ رحمہم اللہ نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ فقر اصل ہے یا غنا، یعنی مخلوقات کی ان صفات میں سے کون سی صفت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور ضمن میں اعتراض یہ واقع ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر غنی صرف اللہ تعالی ہے اور تمام صفات میں درجہ کمال اسی کو حاصل ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ، حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، ابو العباس بن عطا رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن بن شمعون، اور متاخرین میں سے شیخ المشائخ ابو سعید فضل اللہ بن محمد محینی رحمۃ اللہ علیہ، سب کے سب غنا کو فقر پر فضیلت و بزرگی دیتے ہیں، اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ غنا اللہ تعالی کی صفت ہے اور اس کی ذات کے لیے فقر ہرگز روا نہیں۔ پس وہ صفت جو بندے اور خدا کے درمیان مشترک ہو زیادہ بزرگی والی ہے۔ اس صفت سے جو محض بندے میں ہو اور خدا میں نہ پائی جائے، ہم اس اندیے کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ شرکت محض نام میں ہے
نہ کہ یہ شرکت محض نام میں ہے، نہ کہ معنی و مقدار میں، اس لیے کہ معنی کی شرکت میں مماثلت یعنی برابری کا ہونا لازمی ہے، اور معنی کی شرکت کو پیش نظر رکھیں تو پھر ایک بڑا خلل یوں واقع ہوگا کہ اللہ تعالی کی صفات قدیم ہیں اور بندے کی حادث۔ پس اس واضح دلیل کی بنا پر وہ دلیل غلط ٹھہری، اور میں علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں کہ غنی خدا کا نام ہے اور مخلوقات اس نام کی مستحق نہیں ہو سکتی، اور فقر کی صفت صرف مخلوقات کے لیے موزوں ہے اور خدا کے لیے یہ نام قطعاً جائز نہیں۔ ہاں، اگر مجازی طور پر خدا کے علاوہ کسی کو غنی کہہ لیا جائے تو مذائقہ نہیں، مگر حقیقی معنی میں غنی خدا ہی کی صفت ہے، اور اس مفہوم کے لیے واضح تر دلیل یہ ہے کہ ہمارا غنا اسباب کے وجود کے ساتھ مشروط و وابستہ ہوتا ہے، اور ہم اسباب کو قبول کرنے کے باعث سبب والے غنی ہیں، لیکن اللہ عز و جل بذات خود مسبب الاسباب ہے اور اس کے غنا کے لیے کوئی سبب نہیں۔ پس اس صفت میں خالق اور مخلوق کی شرکت باطل ہے، اور جب خدا کی عین ذات میں شرکت جائز نہیں تو پھر اس کی صفات میں بھی کوئی شخص شریک نہیں ہو سکتا، اور جب یہ لازم آیا کہ خدا کی صفات میں شرکت ناجائز ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شرکت نام میں بھی ناجائز ہوگی۔ اسی حکمت کی بنا پر ہمارا اپنے لیے نام رکھنا اور اس کے ساتھ عہد کی شرط لگانا مخلوقات اور خدا کے درمیان ایک واضح نشان امتیاز ہے، اور یہی اس معنوی فرق کی حد بندی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ اللہ تعالی اپنے غنا میں کسی کا محتاج نہیں، اور اپنی مشیت کے تحت جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، نہ تو کوئی اس کے حکم و منشا کو روک سکتا اور نہ اس کی قدرت کاملہ کے لیے کوئی امر مانے ہے۔ وہ ناموں کے بدلنے اور ضدین پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ہمیشہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہے اور موصوف رہے گا، لیکن اس کے برعکس مخلوق خدا کی غنا کی مثال یہ ہے کہ گویا کوئی شخص مال و جائیداد اور تمام اسباب راحت و مسرت کے ہوتے ہوئے بھی آفات بلیات سے خلاصی نہ پا سکے اور اسے آرام و اطمینان نصیب نہ ہو۔ وجہ یہ کہ دنیا اور اس کے اسباب تغیر و حدوث پر دلالت کرتے ہیں اور رنج و حسرت اور عجز و ذلت کا موجب ہو سکتے ہیں۔ پس یہ نام بندے کے لیے مجازی ہے مگر خداوند کریم کے لیے حقیقی، جیسا کہ اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یعنی اے انسانوں تم سب کے سب خدا کے محتاج ہو اور اللہ غنی اور بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا۔ نیز فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، یعنی اللہ تعالی غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ نیز عوام کے ایک گروہ کا مقولہ ہے کہ دولت مند درویش سے افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے دونوں جہان میں اس کو خوش نصیب اور بخت والا فرمایا ہے اور نعمت و تونگری کا احسان اپنے کرم سے اس پر رکھا، اور یہ لوگ غنا سے دنیا و مال و اسباب دنیا کی کثرت مراد لیتے ہیں اور اس پر دلیل یہ لاتے ہیں کہ غنا پر شکر اور فقر پر صبر کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، اور شکر کو واضح طور پر زیادتی نعمت کا سبب گردانا ہے، جیسا کہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ اسی طرح صبر کو قرب کی زیادتی کا سبب گردانا، اور اس کے متعلق فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
لیکن وہ غنا کہ جسے مشائخ فقر پر بزرگی دیتے ہیں کچھ اور شے ہے، اور اس کی مراد عوام کی مراد کے خلاف ہے۔ اس لیے عوام غنا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نعمتیں ملیں اور منعم انہیں پالے، پس وصل کا حاصل ہو جانا اور چیز ہے اور غفلت کا پایا جانا اور چیز ہے۔ شیخ ابو سعید فرماتے ہیں الفقیر هو الغنی باللہ، یعنی فقیر اللہ کی ذات کے ساتھ غنی ہے۔ غنی باللہ سے مراد خداوند کریم کے مشاہدہ فرمانے کا ابدی کشف اور محو ذکر رہنے کا دائمی سرور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حجاب کا واقعہ ہو جانا مکاشف کے لیے ممکن ہے، پس یہ صفت اگر صاحب کشف کو کشف باطن سے محجوب کرے تو پھر اس صفت کا محتاج ہو، یہ ہوا یا نہیں؟ اگر کہو کہ محتاج ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے احتیاج ثابت ہو گئی، لہذا غنا کا نام ساقط ہوا۔ نیز غنا اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ اس شخص کو ہوگا جو قائم الصفت اور ثابت المراد ہو، اور انسان کے لیے فانی اوصاف کے ساتھ غنا درست نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کو اپنی ہستی اور اس کے حوائج غنا کے قابل نہیں۔ بشریت کا وجود عین احتیاج ہے، اور احتیاج حدوث کی علامت ہے، پس یہ ایک ظاہر و باہر حقیقت ہے کہ جس ہستی کی صفت بقا و دوام ہے وہی غنی ہے، اور جس کی صفت فنا ہے اس نام کے قابل ہرگز نہیں۔ الغنی من عناہ اللہ، یعنی غنی وہ ہے جس کو اللہ تعالی غنی کر دے، اس لیے کہ غنی باللہ فاعل ہے، اور جس کو اللہ نے غنی کیا وہ مفعول ہے، اور فاعل کا قیام اپنی ذات سے ہوتا ہے لیکن مفعول کا قیام فاعل سے۔ پس اپنی صفت سے ثابت و قائم ہونے کا نام بشریت ہے، اور خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہونے کا نام غنی باللہ ہوتا ہے، غنی باللہ ہونا ہے۔ اور میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ جب بحیثیت بندہ غنا کی صفت انسان میں درست ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو ہستی بقا کی صفت سے متصف نہ ہو اس کا نام غنی قرار نہیں دیا جا سکتا، تو پھر یہ بحث ہی غیر ضروری ہے۔ پس غنا کی صفت جس طرح اللہ تعالی سے متجاوز نہ ہوگی، اسی طرح فقر کی صفت بندے سے متجاوز نہ ہوگی۔ اور پھر بہت سے مشائخ فقیری کو غنا پر فضیلت دیتے ہیں، اس لیے کہ کتاب و سنت اس کی فضیلت پر گواہ ہیں، اور امت کے بہت سے لوگ اس پر متفق ہیں، اور اس اتفاق کو میں نے حکایات کے ضمن میں پایا ہے۔ حکایت: ایک روز حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اس مسئلے کا تذکرہ ہوا۔ ابن عطا اغنیا کی فضیلت پر یہ دلیل لائے کہ قیامت کے روز اغنیا کے غنا کا حساب ہوگا، اور حساب بے واسطہ کلام سنانے کا نام ہے، اور بے واسطہ ایک دوست کا دوسرے دوست کو کلام سنانا رضا و خوشنودی کے محل میں ہوا کرتا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اغنیا کا حساب ہوگا تو درویشوں سے عذر چاہیں گے، اور عذر حساب سے فضیلت والا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ فقراء کو صبر کرنا چاہیے اور اغنیا کو شکر، اور دوستی کے موضوع پر دوست سے کوئی چیز طلب کر سکتا ہے، اور نہ دوست کے فرمان سے انحراف کر سکتا ہے۔ پس کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ظلم من سمى ابن آدم امیرا وقد سماه ربه فقیرا، یعنی ظلم کیا اس شخص نے جس نے ابن آدم کا نام امیر رکھ دیا، حالانکہ اس کے رب نے اس کا نام فقیر رکھا ہے، اور جس کا نام اللہ تعالی نے فقیر رکھا ہے وہ فقیر ہی ہے، اگرچہ وہ امیر اور مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح جس شخص نے زر و جواہر اور تخت و سریر کا مالک ہونے کے باوجود یقین کر لیا کہ میں امیر نہیں ہوں، وہ ہلاک ہوا۔
اس لیے کہ اغنا صاحب صدقہ ہوتے ہیں اور فقر اہل صدق، اور اہل صدق اہل صدقہ کی مانند نہیں ہو سکتا۔ پس سلیمان علیہ السلام کا فقر سلیمان علیہ السلام کی غنا کے مانند ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے جس طرح ایوب علیہ السلام کو شدت صبر کی بدولت نعم العبد کہا ہے، ویسے ہی سلیمان علیہ السلام کو ملک کی استقامت اور حکم و تدبر کی وسعت میں نعم العبد فرمایا۔ جب اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام کا فقر کا سلیمان کے غنا کی مانند ہو گیا۔ حکایت، مصنف کہتا ہے کہ میں نے استاد ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے فقر اور غنا کے متعلق بحث و مباحثہ کیا اور اپنا ایک نہ ایک مذہب مقرر کر لیا ہے، مگر میں اس کے بارے میں وہی بات اختیار کروں گا جس کا مجھے رب العزت نے اختیار فرمایا ہے، یعنی اگر وہ مجھے غنی کرے تو میں اس سے غافل و منحرف نہ رہوں گا، اور اگر مجھے فقر میں رکھے تو ناشکری اور حرص میں نہیں پڑوں گا۔ پس غنا نعمت ہے اور اس میں غفلت کرنی آفت ہے، اور اسی طرح فقر کے دوران میں بھی کفر و ناشکری آفت ہے۔ اللہ تعالی کی ذات کے سوا تمام چیزوں سے دل کو آزاد و فارغ رکھنے کا نام فقر ہے، اور اسباب دنیاوی غیر خدا کے ساتھ دل کو مشغول کر دیتے ہیں۔ جب طالب حق نے کہا کہ یہ سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں اور اس کی ملک ہیں، تو شرکت درمیان سے اٹھ گئی اور دونوں ناموں یعنی فقر اور غنا سے فارغ ہوا۔ فصل چھٹی، صفات فقیر کی تشریح میں۔ اس موضوع پر تمام مشائخ کا ایک نہ ایک رمز کے مالک ہیں اور میں بقدر امکان ان کے اقوال کو اس کتاب میں لاؤں گا۔ متاخرین میں سے ایک شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس الفقر من خلا من الزاد انما الفقیر من خلا من المراد، یعنی فقیر وہ نہیں ہوتا جس کا ہاتھ زاد راہ اور مال و اسباب سے خالی ہو، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کی طبیعت ہوس اور طول عمل سے محفوظ ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کسی کو مال عطا فرمائے اور اس کی مراد مال کی حفاظت کرنا ہو تو غنی ہوگا، اور اگر اس کی مراد مال کو ترک کرنا ہو تو بھی غنی ہوگا، اس لیے کہ دونوں طریقے غیر کے مال میں تصرف کرنے کے ہیں، اور فقر ترک حفاظت اور تصرف کا نام ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، علامت الفقر خوف الفقر، یعنی فقر کی علامت یہ ہے کہ بندہ صفات فقر کے فنا ہونے سے خائف رہے اور ان کی حفاظت میں کوشاں ہو۔ رویم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، من نعت الفقیر حفظ سرہ و صیانت نفسہ و اداء فرائدہ، یعنی فقیر کی صفت یہ ہے کہ اس کا بھید اغراض سے محفوظ ہو، یعنی فقیر کی صفت یہ ہے کہ اس کا بھید اغراض سے محفوظ ہو، اس کا نفس آفات سے نگاہ رکھا گیا ہو، اور اس کی ہستی فرائض کی تعمیل میں بسر ہو۔ اور بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، افضل المقامات اعتقاد الصبر علی الفقر، یعنی فقر کے عوامل اور تقاضوں پر صبر کا اعتقاد رکھنا تمام مقامات سے افضل ہے۔ اس کلام کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ فقر غنا سے زیادہ بزرگی رکھتا ہے، اور ساتھ ہی اس امر کا اعتقاد بھی پختہ کر لینا ہے کہ ہم فقر سے ہرگز منہ نہ پھیریں گے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الفقیر من لا یستغنی بشیء دون اللہ، یعنی حقیقی معنوں میں فقیر وہ ہے جو اللہ تعالی کے سوا کائنات کی کوئی بھی شے پا کر مطمئن نہ ہو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ فقیر ذات الہی کے بغیر غنی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو پا لے گا تو مکمل طور پر غنی ہو جائے گا۔ پس تیری ہستی ذات الہی کے ماں سوا ہے، اور جب ماں سوا کو ترک کرنے کے بغیر غنا حاصل نہیں ہو سکتا تو لامحالہ غنا بھی ایک حجاب ہوا، اور جب تک غنا کے حجاب کو درمیان سے ہٹایا نہیں جائے گا فقیر غنی کس طرح ہوگا؟ اور یہ معنی اہل حقیقت کے نزدیک بہت دقیق ہیں، اور اس نقطے کا حاصل یہ ہے کہ الفقیر الا یستغنی عنہ، یعنی فقیر ہرگز خدا کی ذات سے غنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو پیر خواجہ عبداللہ انصاری حروی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارا غم دائمی ہے، اور جیسے ہماری ہمت دنیا و عقبہ میں مقصود کو نہیں پا سکتی ویسے ہی ہماری تکلیف دنیا و آخرت میں نیست نہ ہوگی۔ اس بنا پر کہ انسان ہم جنس کو پا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جنس نہیں، اور غفلت و معصیت کی ہر بات سے روگدانی اختیار کرنی چاہیے، اور فقیر کسی صورت سے غافل و بدمست نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا سے تبدیلی اور اپنی بقا سے تغیر روا نہیں، اور فانی کبھی باقی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی باقی کبھی فانی ہو سکتا ہے، پس کہ خدا کے دوستوں کا کام سراسر مشکل ہے۔ بائیں ہمہ اطمینان قلب کے لیے اذکار و عبادات موجود ہیں جن سے ایک فقیر جلائے روح اور تسکین حاصل کرتا ہے۔ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نعت الفقیر السکوت عند العدم والبذل عند الوجود وقال عید الاضطراب عند الوجود۔ پس فقیری کی صفت میسر نہ ہونے کی صورت میں سکوت اختیار کرنا قابل تعریف ہے، اور اسے پا لینے پر اسے فراخ دلی سے خرچ کرنا بھی اس کی صفت ہے۔ صفت فقیری کی سخاوت سے خرچ کرنے کے معنی ہیں خلق اللہ کو زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید کرنا۔ اس لیے محبت کا ترک کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ ابو القاسم جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، الفقر خلو القلب عن الاشکال، یعنی فقر تمام شکلوں سے دل کو خالی کر دینے کا نام ہے، اور جب فقیر کا دل کسی مشکل کی فکر میں ہوگا تو لامحالہ غیر اللہ کی شکل کا وجود موجود ہوگا۔ کیونکہ حق تعالی تو مشکل سے منزہ ہے، تو ظاہر ہے کہ محب خواہ مخواہ اس کو ترک کر دے گا اور شرکت کا مرتکب ہوگا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، الفقر بحر البلاء و بلائی کلہ عزو، یعنی فقیر مصیبتوں کا دریا ہے، اور فقر کی تمام مصیبتیں باعث عزت ہیں، اور عزت غیرت کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ جو شخص عین مصیبت میں مبتلا ہو اسے غیر کی خبر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ مصائب کے نشیب و فراز کو نہ دیکھے، اور جب وہ مصیبت کی طرف راغب ہوگا تو اس کی تمام مصیبتیں اس کے لیے راحت و عزت ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ طالب حق کا دماغ مقدس و پاکیزہ خیالات کے باعث دیدار کا محل ہوگا، اور جب یہ حالت طاری ہوگی تو دیکھنے کے بغیر بھی ازلی اور فطری حقائق کو روشن و واضح دیکھے گا، اور بغیر سننے کے بھی صورت سرمدی کو سننے والا ہوگا۔ عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو خدا کے دریا میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہے جو بندے کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ اسی لیے کہ فقر کی مصیبت بھی حضوری حق کا نشان ہے، اور غنا کی راحت بھی خدا سے بعد و غیبت کی علامت ہے۔ پس خدا کی حضوری والا شخص ہی حقیقی معنوں میں معزز ہوگا، اور عدم حضوری والا ذلیل، اور وہ مصیبت جو مشاہدے کی طرف رہنمائی کرے غنیمت شمار کی جائے گی۔
اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الفقراء انکم تعرفون باللہ وتکرمون باللہ فانظروا کیف تکونون مع اللہ اذا خلوتم بہ، یعنی اے درویشوں کے گروہ، تم اللہ تعالی کی معیت ہی سے پہچانے جاتے ہو اور اسی کے تعلق سے تمہاری عزت و توقیر کی جاتی ہے، پس جب تم اللہ تعالی کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہو تو غور کرو کہ تمہارا رشتہ و تعلق خدا سے کس قدر مضبوط ہے، یعنی جب خلق خدا تمہیں درویش کہتی ہے اور تمہارا حق ادا کرتی ہے تو تمہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ تم درویشی کی راہ کے تقاضے کس طرح بجا لاتے ہو۔ اگر تم وہ تقاضے بجا نہیں لاتے اور خلق خدا کو تمہارے دعوے کے خلاف کسی دوسرے نام کے ساتھ پکارے تو تم خفگی اور ناپسندیدگی کا اظہار مت کرو، اس لیے کہ تم بھی دعوے میں انصاف اور استباری سے کام نہیں لے رہے۔ مخلوقات میں سے وہ شخص بہت کمینہ اور بددیانت ہے کہ مخلوقات تو خدا کی طرف سے خیال کرتی ہو لیکن وہ خدا کی طرف سے نہ ہو، اور بہت ہی خوش قسمت ہے وہ شخص کہ مخلوقات بھی اسے خدا کی طرف سے جانتی ہو اور وہ خود بھی اعتقاداً اور عملاً اپنے آپ کو خدا کی طرف سے ثابت کر کے دکھائے۔ اور ایسے شخص کی مثال جسے مخلوقات خدا کی جانب سے سمجھتی ہو اور وہ خود خدا کی جانب سے نہ ہو، اس طبیب جیسی ہے کہ فن طبابت میں بلند بانگ دعوے کے ساتھ بیماروں کا علاج بھی کرتا ہو مگر در حقیقت فن طبابت سے بالکل بے بہرا ہو، اور اسی طرح بیماروں کی بیماری روز بروز بڑھانے کا باعث ہو رہا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا طبیب جب خود بیمار ہو جائے تو اپنے علاج سے عاجز و لاچار ہو جاتا ہے، بلکہ اسے اپنے علاج معالجے کے لیے بھی کسی دوسرے ماہر فن طبیب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اس شخص کی مثال جسے لوگ خدا کی طرف خیال کرتے ہوں اور وہ واقعی خدا کی طرف سے ہو، اس طبیب کی سی ہے جو اپنی فنی بصیرت و صلاحیت کی بنا پر بیماروں کا علاج کر کے انہیں صحت یاب کرتا ہے، اور جب وہ خود بیمار ہو جائے تو اسے کسی دوسرے طبیب کے پاس جانے اور اس کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنا علاج خود ہی کر لیتا ہے۔ اور ایسے شخص کی مثال خدا کی طرف سے نہیں سمجھتی مگر وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس طبیب کی مانند ہوتا ہے جو فی الحقیقت طبیب ہو مگر مخلوقات اسے ایک صاحب فن طبیب کی حیثیت سے جانتی سمجھتی نہ ہو، اور اس لیے وہ طبیب مخلوقات کی مجلس و تعلق سے فارغ و آزاد ہو اور بوقت ضرورت اپنا علاج موافق غذاؤں، مفرح شربتوں اور معتدل آب و ہوا سے کر لیتا ہو کہ بیماری اس پر غلبہ نہ پا سکے۔ درا حال یہ کہ خلق خدا کی نظر اس کی عظمت اور فنی صلاحیت کو دیکھ نہیں سکتی، اور بعض متاخرین نے کہا ہے کہ الفقر عدم بلا وجود، یعنی فقر نیستی، ہستی اور وجود نہیں، اور اس قول سے مراد مکمل علیحدگی اور بے تعلقی، اس لیے کہ معدوم پر ہر شے کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور بجز شے کے مراد یعنی اندیا کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ فقر کوئی چیز نہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ میں نے متکلمین کا ایک ایسا گروہ دیکھا جنہوں نے عدم فقر کے معنی سمجھے ہوئے نہ تھے اور اسی مفہوم پر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سخن معقول نہیں۔ میں نے مدعیوں کا ایک گروہ ایسا بھی دیکھا جو ان کے سخن نامعقول کو اعتماد اور اعتقاد کی بنا پر قبول کیے ہوئے تھا، اور انہیں حقیقت سے مطلق واقفیت نہ تھی اور کہتے تھے الفقر عدم بلا وجود، یعنی فقر نیستی بغیر ہستی کا نام ہے، اور یہ دونوں گروہ خطا پر ہیں۔ ایک نے جہالت کے سبب حق کا انکار کیا اور دوسرے نے اپنی جہالت ہی کو اپنا دائمی حال سمجھ کر قبول کر لیا۔
اس گروہ کی عبادتوں میں عدم اور فنا سے مراد برے ذریعے اور ناپسندیدہ صفات سے کنارہ کش ہو کر پسندیدہ صفات کا طالب ہونا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ درویش اپنے تمام معانی میں غیر اللہ سے بے تعلق اور اس کے افعال حسب رضائے حق ہوا کرتے ہیں، نیز معانی کو اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب اس کے افعال کسب کی حدود سے آزاد ہو جائیں گے تو فعل کا رشتہ اس سے منقطع ہو کر ذات حق سے پیوستہ ہو جائے گا۔ اس حالت میں جو کچھ بھی اس پر وارد ہوگا وہ گویا حق کی گزرگاہ ہے، بس وہ کسی چیز کو اپنی ذات کی طرف نہ کھینچے گا اور نہ کسی شے کو اپنے آپ رفع و دور کر سکے گا۔ الغرض تمام اشیاء اور تمام واردات کو خدا کی طرف سے جانتا رہے گا اور خدا کے مشاہدہ و عرفان کا ذریعہ و نشان خیال کرتا رہے گا۔ مصنف کہتا ہے کہ اسی طرح میں نے ایک گروہ مناظرین کو دیکھا کہ وہ لوگ نفی وجود کو عین فقر ہی یقین کیے ہوئے تھے، اور میں نے غور کیا کہ ان کی نفی سے مراد حقیقت فقر اور تصوف رکھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی خواہش نفسانی کل کی نفی ظاہر کر رہی تھی اور ان کا ہر فرد فقر کی جستجو میں پڑا ہوا تھا، اور یہی جستجو کمال ولایت کی نشانی ہوتی ہے۔ بس موضوع فقر کے طالبین کے لیے ان کی راہ پر چلنے اور ان کے مقامات کو ہمت و استقلال سے طے کرنے اور ان کی معمور حکمت عبارات کو سمجھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، تاکہ وہ درجات حق میں زیادہ سے زیادہ بلندی حاصل کر سکیں، اس لیے کہ عوام اصل اصول سے روگدانی کرنے والے اور حقائق سے غافل و بے پرواہ ہوتے ہیں، اور فروع کو پہچاننے اور ان کی خاطر مجادلہ و مباحثہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو فروع میں گم ہو کر رہ جائیں انہیں اصل و اصول سے کیا تعلق، اور جب وہ اصول سے بیگانہ و ناواقف رہ جائیں تو انہیں محققین اور حقیقت شناس اصحاب کی محفل میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اور یہ تمام باتیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ تو اس معانی میں راہ راست کو اختیار کرے اور حقوق خداوندی کی رعایت و حفاظت میں مشغول ہو۔ اور اب میں کچھ اصول اور اشارے گروہ تصوف کے باب میں بیان کروں گا، اور ضمن میں بزرگان دین کے نام معرض تحریر میں لاؤں گا، نیز اسی باب میں شریعت اور معارف اور حقائق تصوف کے احکام بیان کروں گا، اور اسی وقت متصوفین کے مقامات اور رموز آداب بقدر طاقت احاطہ تحریر میں لاؤں گا، تاکہ تجھ پر اور دیگر پڑھنے والوں پر حقیقت و ماہیت تصوف منکشف ہو جائے۔ وباللہ التوفیق۔